ہوگی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ آج تنگی ہے تو کل سہولت ہوگی، آج بیماری ہے تو کل صحت ہوگی، آج بچے چھوٹے ہیں، بہت سے پرابلم ہے، کل انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے تو کافی حد تک پرابلم سالو ہو جائیں گے، اور آنے والا دن انشاءاللہ اس دن سے بہت بہتر ہوگا۔ تو یہ کہانی خواہ وہ انسان چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، خواہ وہ معمولی حالات میں زندگی گزار رہا ہو یا اونچے اور شاندار حالات میں، یہ کہانی اس کو پڑھنی بھی ہے۔ اس کہانی کا مین کردار وہ خود ہے، اور اس کہانی کو لکھ بھی وہ خود رہا ہوتا ہے، اور اس کہانی کا انجام بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اس اکتاہٹ دینے والی زندگی کو خوبصورت بنائے، اس کی اکتاہٹ کو ختم کریں۔ پچھلا میرا لیکچر جو آپ سن رہے ہیں اس میں یہی تھا، افسردہ مت ہو، غمگین مت ہو۔ تو آپ نے اب دیکھنا ہے کہ میں اس زندگی کو کیسے خوبصورت بنا سکتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں سب کی دعوتیں کروں، مہینے میں ایک دفعہ ایک کی کروں، ویکلی کروں، رمضان میں کروں، آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن آپ نہیں کرتے، آپ جھجکتے ہیں، آپ کو پرابلم ہے، تو اب آپ کریں، لیوش نہیں، اپنی استطاعت کے اندر۔ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میں سب کے لیے تحفے لیا کروں، پر آپ نہیں لیتی، آپ کو جھجک آتی ہے کہ اگلے کہیں گے کیوں دے رہی ہو۔ آپ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کریں، یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی مقامات آپ نے نہیں دیکھے، آپ دیکھیں۔ بڑا اچھا میں ایک شخص کا پڑھ رہی تھی کہ اس کی جاب ختم ہوئی، آخری دن تھا جاب سے، گھر آیا، صبح اسی طرح وہ اٹھا، اسی طرح تیار ہوا، جاگنگ پہ گیا، ناشتہ کیا، اور اس کے بعد اس نے ہر وہ کام کیا جس کی اس کو خواہش تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں نا جو آپ دوڑ میں آپ کے دل میں ہی رہ جاتی ہیں، آپ ساتھ ساتھ ان کو پورا کریں، جو بھی آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی اکتاہٹ ختم ہو جائے گی۔ آپ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ بچوں کے لیے رکھ دیں، کسی کو ٹیوشن پڑھا دیں، آپ دیکھیں گے آپ اس گھنٹے کے انتظار میں آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا۔ کچھ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایک تلخ تجربے کا نام ہے، کھوئے ہوئے مواقع کا افسوس، گزرے ہوئے حادثات کی تلخیاں، لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے برے سلوک کی یاد، اپنی کمیوں اور تنگیوں کی شکایت، غرض بے شمار چیزیں ہیں جو آدمی کی سوچ کو منفی رخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ آدمی اگر ان باتوں کا اثر لے لے تو اس کی زندگی رک کے رہ جائے گی۔ ان کا اثر نہیں لینا، جس رب نے ڈالی اس رب نے اس میں سے نکالا بھی، اور ان یادوں کو اب اپنے دماغ سے نکالیں۔ آپ آگے بڑھیں، اپنے آج کو حسین کریں، اپنے آج کو خوبصورت کریں۔ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے آج۔ میں انجوائے کرتی ہوں جن کاموں کو، آپ ان کو شاید نہ کر پائیں، اور آپ جن کو انجوائے کرتے ہیں بس یاد رکھیے گا قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہوں، اس سے باہر نہ ہوں، تو میں شاید ان کو انجوائے نہ کر سکوں۔ ہر ایک کی فطرت الگ، سوچ الگ۔ مجھے پڑھا کے اچھا لگتا ہے، سیکھ کے اچھا لگتا ہے، کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، پڑھانے کا بہت شوق ہے، میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں۔ میری زندگی میں کبھی اکتاہٹ نہیں آتی، کیونکہ ٹائم ہی نہیں بچتا نا اکتانے کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کس میں اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو عقل مندی یہ ہے کہ آدمی پیچھے دیکھنے کے بجائے آگے کی طرف دیکھے، اور گزرے ہوئے دنوں کے بجائے آنے والے دن پر اپنی نظریں جمائے رکھے۔ ہر بندے میں صلاحیت ہوتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بغیر صلاحیت کے پیدا کر دیا ہو؟ سو آپ نے اب اتنی خوبصورت لائف گزارنی ہے کہ لوگ آپ کی لائف پہ رش کریں اور کہیں کہ یہ اچھی گزار رہی ہے، دیکھو کتنا اس نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے، کتنا یہ پازیٹیو کاموں میں لگی ہوئی ہے،
اور بعض میں نے کہا نا بعض آپ کے کام ہمیں لایانی لگیں گے، لوگوں کو لایانی لگیں گے، لیکن آپ اس میں خوشی محسوس کر رہی ہیں نا تو ٹھیک ہے۔ ہماری کتنی فرینڈز ہیں جنہوں نے باغبانی میں جا کے داخلہ لے لیا، پودوں کے بارے میں نالج، کتنی ہیں جو ویل آف ہیں، انہیں کرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن انہوں نے زندگی کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے ایسی این جی اوز کے ساتھ صرف ایز اے فی سبیل اللہ، اس طرح نہیں، ممبر بنی، وہاں جا کے بچوں میں ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، معذور بچوں میں۔ ہاسپٹلز میں ہماری ایک دوست ہیں بہت اچھی، وہ اس میں نوری ہاسپٹل میں، وہاں کیا کام ہے، کیا کر سکتی ہوں، کیا بہتر ہے، جو مریض ان کے لواکین کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں، کنٹین ہے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے چائے اور بسکٹ، ابھی ان دنوں میں نہیں جا سکی، جانا پڑتا ہے، تو بسکٹ اور چائے فری ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، سارے جتنے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کسی میں بھی تو جا کے کر سکتی ہیں نا۔ آپ دیکھیں گے اچھا جی کتنے بسکٹ یہاں لگتے ہیں، کتنی چائے یہاں لگ سکتی ہے، کتنی دودھ اور پتی ہم مہینے کا فرینڈز کنٹریبیوشن کر کے وہ پتی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ دودھ کے ڈبے پرووائڈ کر سکتے ہیں، چلیں سارے نہیں تو آدھے اپنے ذمہ لے سکتے ہیں۔ بہت مزے کی لائف ہے، بہت خوبصورت لائف ہے، کسی کی مدد کر کے تو انسان اتنا انجوائے کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، تو بنائے نا ایسا، آپ ہی جیسے لوگ کر رہے ہیں نا، کہاں کہاں نہیں کر رہے۔ سوات میں میری دوست ہیں، اللہ ان کو بہت زندگی دے، اس قدر بہترین کام کر رہی ہیں، اس قدر کہ میں ان کا بتانا شروع کروں، ہاؤس وائف ہے، گھریلو عورت ہے، تو آپ پریشان ہو جائے کہ وہ کیسے کر لیتی ہے۔ وہ سٹارٹ لیا اس نے کہا جہاں جہاں میرے شوہر کی پوسٹنگ ہوتی تھی، نئے علاقہ، نئے لوگ، میں جا کے ایک دن گھر سیٹ کر کے، پہلا میرا کام ہوتا تھا لیٹر لکھو، کاپیاں کرواؤ، پورے علاقے میں میرا میڈ یا چوکیدار جا کے دے آتا تھا، اس پہ کیا لکھا ہوتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام فلاں ہے، میں آپ کے علاقے میں شفٹ ہوئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ فلاں دن شام کو میرے ساتھ چائے پیئیں۔ اس شام سارے سیکٹر کی عورتیں ان کے پاس، وہ اپنا تعارف اور ان کو کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، اپنے علاقے کو کیسے صاف کرنا ہے، ہم نے ہفتہ وار کوڑا کیسے چنوانا ہے، جو صفائی والے آتے ہیں ان کو کیسے بتانا ہے، ڈسٹ بین کیسے صاف رکھنی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھانا آتا ہے، اگر آپ کسی دن یہ کلاس رکھیں، وہ جدھر جاتی ہیں اپنا اثر چھوڑتی جاتی ہیں، اور پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کی کوئی دوست نہ ہو، اور آج وہ ایک کال کرتی ہیں اور لوگ اپنے بوریوں کے پیسوں کے منہ کھول دیتے ہیں، بوریوں کے، اور کوئی مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ وہ اگر اتنا کہہ دیتی ہے کہ اس وقت مجھے فلاں علاقے کے لیے 100 بستر چاہیے، 500 بستر آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ چیک بھیج دیتے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ خاتون کام کرتی ہے، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہ واقعہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، آپ میں کچھ بھی نہیں ہے، فیملی میں کسی غریب کی شادی ہے، آپ 4 بہن بھائیوں کو کال کریں کہ دیکھو اس کی شادی ہے، ہم نے ٹوٹل نہیں پورا کرنا کہ وہ 500 دے کے گئی تھی، ہم بھی دے آئیں گے، وہ غریب ہے، ہم مل کے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کا کون سا کام اپنے ذمہ لے سکتے ہیں۔ اور ایسے کہ تیسرے بندے کو آپ کے بہن بھائیوں کے علاوہ باہر خبر بھی نہ ہو، اور اسے بھی کہہ دیں کہ آپ نے بتانا نہیں کہ آپ کو فلاں کام ہم کر رہے ہیں۔ تو پلیز زندگی میں تھرل لائیں، زندگی کو خوبصورت بنائیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر مت لیں، اس میں غلطیاں بھی آپ کریں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کوئی آپ کی تعریف بھی نہ شاید کرے کہ اس نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، نہ کریں۔ آپ کی زندگی تو خوبصورت ہے نا۔ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی چینج کی، انہوں نے کہا ہم بور تھے، ہم اس جاب میں بور تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے جاب چھوڑی اور دوسری کر لی۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ میرے اپنے انکل ہیں بہت اچھی پوسٹ میں، کہا میں نہیں رہ سکتا یہاں، مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے، انہوں نے وہ پوسٹ چھوڑی اور ایز اے ٹیچر اسکول میں لگ گئے، کہتے مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے، یہ انبیاء کا کام ہے پڑھانا، سمجھانا، اور اسی میں ریٹائرڈ ہوئے۔ سب کے آپ نے کیا کیا، آپ کو تو یہ حالات ہے پرائم منسٹری سے اتر کے پی اے بن جاؤ، انہوں نے کہا مجھے پڑھانا پسند ہے، مجھے یہ اچھا بہت لگتا ہے، بڑی ان کے پاس ایجوکیشن تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے زندگی کو انجوائے کیا ہے، میں پرسکون ہوں، میں مطمئن ہوں، جو میرا دل چاہتا تھا میں نے وہ کیا، تنخواہ میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا،
انہوں نے کہا میں پڑھانے کے لیے پیسے کے لیے نہیں پڑھا رہا، بس مجھے یہی پسند ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس طرح آپ خوش رہیں گے۔ ہر آدمی اپنے قول و عمل سے اپنی زندگی کی کہانی لکھ رہا ہے، مگر اس کو خود نہیں معلوم کہ اس کہانی میں کون سے مراحل پیش آئیں گے، اور نہ کوئی شخص یہ جانتے کہ یہ کہانی کہاں جا کر ختم ہوگی۔ اس لیے لازم ہے کہ آدمی ہر سامنے آنے والے مرحلے کا استقبال کرے، کہانی کے اگلے ابواب لکھنے کی کوشش میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی کہانی کو خوبصورت لکھ کے جانا ہے۔ زندگی میں اصل اہمیت یہ نہیں کہ اس نے کیا پایا، اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے جیا۔ آپ کیسے جیے، آپ واقعی جیے، آپ زندگی گزار رہے ہیں یا بسر کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ زندگی کو ایک ایک لمحے کو انجوائے کریں، اچھی کوکنگ کریں، سیکھیں اچھی کوکنگ، چینج کریں کوکنگ کے طریقے کو، اپنے لباس میں تبدیلی لائیں، اسے خوبصورت کر کے پہنیں، اپنے آپ کو وقت دیں۔ میں نہیں جان سکتی کہ آپ کس سے خوش ہوتی ہیں، جس سے خوش ہوتی ہیں وہ کریں۔ اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ آپ کیسے جی رہی ہیں۔ کیا کیڑے مکوڑوں کی طرح آئیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جائیں گی؟ نہ آپ کے آنے سے فرق پڑا، نہ آپ کے جانے سے فرق پڑ رہا، لیکن آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ کوئی پوزیٹو کام کر جائیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کم آمدنی والا شخص اچھی زندگی گزارے اور ایک دولت مند آدمی بری زندگی گزار کر مر جائے۔ ایک جاہل آدمی اپنے معاملات میں زیادہ سمجھداری کا ثبوت دے اور ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے معاملات کو سلجھانے میں سلیقہ مند ثابت ہو۔ تو اس لیے میرا بہت، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، بہت ہلکا ہے باب ہے۔ بہت میری ایسی فرینڈ تھی جو بہت ویل آف تھی اور کرنے کو کچھ نہیں تھا، انہیں راستہ ملا، ان کی زندگی خوبصورت ہو گئی، وہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگ گئی۔ پہلے اپنا ہی پرس تو اپنی ہی جوتیاں تو اپنے ہی کپڑے، وہ کہتی تھی ہم بور ہو جاتے تھے، ہمیں نوٹ رکھنا پڑتا تھا کہ اس جگہ دوبارہ اس محفل میں کہیں سوٹ رپیٹ نہ ہو جائے، جیولری رپیٹ نہ ہو جائے۔ ہم ڈائریوں پہ لکھتے تھے کہ فلاں تاریخ فلاں کے گھر فلاں مواقع پہ ہم نے فلاں ڈریس، فلاں جوتا، فلاں پرس۔ کتنی اکتا دینے والی زندگی ہے، وہ پہنے تھے۔ اور کہیں جانا ہے تو ڈائری جلدی جلدی دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کے گھر کہیں وہی تو نہیں کپڑے رپیٹ کر رہی میں۔ یہ کوئی لائف تھی؟ اب انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ جہاں ان کی الماری میں 150 سوٹ ہوتا تھا، وہاں ان کے لیے بہت بڑا ایک چھلانگ ہے کہ 30-40 پہ وہ آ گئی۔ ہونا تو 5-6 ہی چاہیے، لیکن ان کے لیے بہت بڑی چھلانگ ہے۔ میچنگ کے چکر سے وہ باہر نکلی، اب وہ مطمئن ہے۔ کچھ ڈپریشن میں رہتی تھی، کال کی دروازے پہ پیزا آ گیا، کال کی دروازے پہ ہر چیز آ گئی، ایون کہ باہر کے ممالک سے جو چیز پسند آئی ان کو فوراً میسج دیا، 2 دن کے بعد دروازے پہ وہ چیز آ رہی ہے۔ میں نے ان سے ایک دن بات کی، میں نے کہا اٹھو گے نہیں، محنت نہیں کرو گے تو اکتاہو گے، اکتاہٹ آ جائے گی۔ چیز آ جاتی ہے، دیکھی، بڑی اچھی لگی، بس دوسرے دن پھر بور۔ خود اٹھو، خود نکلو، خود جاؤ، خود خریدو، بازار نکلو۔ پھر پڑھنے پڑھانے میں وہ آگے آ گئی، پڑھاؤ، بتاؤ، سمجھاؤ، تو یقین کریں زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہ آپ زندگی میں کیا حاصل کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ آپ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ جس شخص کو اچھی زندگی گزارنا آ جائے وہی وہ شخص ہے جو دنیا میں کامیاب رہا، وہی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے مستقبل تک پہنچایا۔ سب کچھ نہیں حاصل کرنا، جو ہے کافی ہے، کیونکہ اس کا بھی حساب ہے۔ جینا خوبصورت ہے، اسمائلی فیس سے ہنس کے انجوائے کریں چھوٹے چھوٹے فنکشنز کو، چھوٹے چھوٹے مواقع کو۔ ہم عید پہ سو کے گزارتے ہیں، رو کے گزارتے ہیں، بور ہو کے گزارتے ہیں۔ پہلے سے پلان کریں کہ ہم اپنے گھر میں ہی اگر رہیں گے تو اسے کتنا خوبصورت بنائیں گے، گھر کو سجائیں گے، کیا بنائیں گے، کیا پکائیں گے، کس کو بلائیں گے، کیسے خوش رہیں گے۔ ہمارے گھروں میں مہندیاں آ جاتی تھیں، ساری رات مہندیاں لگایا کرتے تھے ہم، صبح کس کا رنگ اچھا نکلا کس کا نہیں،
ختم ہو گیا ہے، نہ عید کا پتہ ہے، کسی فنکشن کا نہیں پتا. سو آج سے سوچیں کہ میں خوش رہوں گی، چاہے زندگی میں خدا نہ خواستہ کتنے نشیب و فراز آئیں، کتنے ہی دکھ آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں اور کتنی خوشیاں آئیں، میں نے خوش رہنا ہے. جس کا اندر خوش ہوتا ہے نا وہ باہر سے بھی خوش ہو جاتا ہے. بڑے دل والا آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور چھوٹے دل والا آدمی ہمیشہ ناکام. دل کو بڑا کرے. اللہ آپ کو آپ کی وسعت سے زیادہ نہیں آزمائے گا. اس دنیا میں کامیابی کسی کو اس کے دل کے پیمانے سے ملتی ہے. یہاں کامیابی کا اصول یہ ہے کہ جتنا بڑا دل اتنی ہی بڑی کامیابی. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں کیوں اس کو بلاؤں، اس نے مجھے کبھی بلایا؟ میں کیوں اس کو تحفہ دوں، اس نے کبھی مجھے تحفہ دیا؟ میں کیوں اس کو کال کروں، اس نے مجھے کبھی کوئی کال کی؟ اسے تو میری کبھی یاد نہیں آئی. آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ مقابلے میں لگی ہوئی ہیں، مقابلے سے باہر آئے. بڑا اچھا واقعہ میں پڑھی تھی کہ ایک شخص جوگنگ کر رہا تھا اور جوگنگ کرتے کرتے اس نے دیکھا اس سے آگے ایک شخص جوگنگ کر رہا ہے. تو اس نے کہا میں اس کو کراس کرتا ہوں. اس نے سپیڈ تیز کی، اس کے برابر پہنچا، اسے کراس کیا، آگے چلا گیا. بڑا خوش کہ میری سپیڈ تو اس سے تیز ہے، میں جب بھاگ سکتا ہوں، میں زیادہ فٹ ہوں. آگے جا کے پتا چلا گھر کی گلی بہت پیچھے رہ گئی، سٹریٹ بہت پیچھے رہ گئی، بڑی وٹاہٹ ہوئی. پھر وہاں سے موڑ کاٹتے ہوئے اس نے سوچا کہ میں دنیا میں دوسروں سے جیتنے کے لیے اس ریس میں شامل ہو رہا ہوں اور میں انجوائے ہی نہیں کر رہا زندگی کو. میں گھر کا راستہ ہی بھول گیا، میں اتنا آگے چلا گیا. یہی زندگی کا معاملہ ہے. اس ریس میں، اس مقابلے میں ہم آگے تو بڑھ گئے لیکن گھر کے راستے ہم بھول گئے، انجوائے کرنے ہم بھول گئے. وہ مل کے بیٹھنا، وہ مل کے گپ لگانا، وہ مل کے آنا جانا، وہ سب بھول گئے. اصولی اخلاق بنا لیا نا میرا وقول للناس سی حسنہ میں جو سینڈ کرتی ہوں، اس نے اخلاق پہ اصولی اخلاق نہ اپنائے، حقیقی اخلاق اپنائے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو اس دنیا میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کرنے کے لیے قریبی حالات سے اوپر اٹھ کے سوچنا پڑتا ہے. لوگوں کے سلوک سے بلند ہو کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے. لوگوں کو یہ خیال کیے بغیر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہم کو کیا دیا اور کیا نہیں دیا. اس قسم کا کردار بڑے دل کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے اس دنیا میں بڑے دل کے بغیر کوئی بڑی کامیابی بھی کسی کو نہیں ملنے والی. خواہ ایک ملک یا دوسرے ملک، خواہ ایک زمانہ ہو یا دوسرا زمانہ، ہر مقام پر اور ہر جگہ کے لیے یہی ایک اصول ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں. دل کو بڑا کرنا پڑے گا. جو آدمی چھوٹے دل کا ہو وہ ذرا سی بات میں لوگوں کے خلاف شکایتیں لے کر بیٹھ جاتا ہے. وہ ان معمولی باتوں میں الجھ جاتا ہے جو اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے. ایسا آدمی راستے کے درمیان میں اٹک کے رہ جائے گا، وہ آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا. آپ کا اپنا ظرف ہونا چاہیے، آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کوئی کھنچا ہوا ہے. آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ سے ملے بغیر وہاں سے کوئی جائے نہ. میری مدر ان لا کی بھی ایسی شخصیت ہوتی تھی. کوئی ہمارے شہر آئے اور وہاں سے نہ ہو کے جائے، اور وہ کیا کہتے تھے، یہاں پہنچتے قدم خود رک جاتے ہیں. کیا کوالٹی تھی ان میں؟ ماتھا بڑا تھا، ظرف بڑا تھا. ہم نے کہنا خالہ جی یہ اس وقت آئے ہیں، خاص ڈھنگ کا سالن نہیں بنا. وہ کہتی تھی جو ہے بیٹا آگے رکھو، وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، وہ میری محبت اور میری چاہت میں میرا رشتہ دار آیا. وہ کہتے تھے بس یہ اچھی اتنی ہے. ہر ایک کو انہوں نے کہنا میرے شہر آؤ، ادھر ضرور آؤ، میرے گھر سٹے کرو، یہاں سے اپنے کام کرو. انہیں پتا چل جائے کوئی آیا اور ملے بغیر چلا گیا، باقاعدہ شکایت کا سندیشہ بھیجتی تھی کہ اچھا آج اس پر اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ آپا سے ملے بغیر چلے گئے. تو وہ پھر لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے. سمپل طبیعت کی، سادہ طبیعت کی، جو دال ساگ وہ آگے رکھتی تھی. خالی چائے بناؤ چائے، اس کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اب کہاں بازار بھاگو گی، چائے دو اس کو. اس چاہ نے اتنی ان کے دلوں کے لوگوں میں محبت ڈال دی تھی کہ لوگوں کو ان کی چاہت رہتی تھی. ان کی ڈیتھ کے بعد بھی آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں صرف اور صرف ان کے ظرف کی وجہ سے.
اور یہی معاملہ میری اپنی فادر کا تھا، یہی معاملہ میری اپنی مدر کا ہے، اللہ ان کو زندگی دے، وہ بھی سلامت ہے۔ ہمارے اندر یہ معاملے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا ایشو بناتے ہیں۔ ہم نے اپنی والدہ کو کہنا امی آپ ہر ایک کو عزت دیتی ہیں، یاد ہے انہوں نے کیا کیا؟ تو وہ کہتی تھی نہیں یاد رکھنا، یہ یاد رکھنے کے لیے ہم نہیں آئے۔ وہ اسی طرح عزت دیتی ہیں چاہے کچھ بھی ان کے ساتھ کیا ہو، اور پھر آپ دیکھیں کس طرح اگلا پھر جھکتا ہے، سو بڑا دل کرے۔ ورنہ اس کے برعکس جو آدمی راستے کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ الجھے نا، وہ کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ چھوٹی باتوں میں مت الجھے، وہ اپنی دل جمعی کو ہر حال میں باقی رکھتا ہے، وہ کسی بھی تلخ تجربے سے بے حوصلہ نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی کے لیے ہی مقدر ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ کر ہی رہے، وہ پستیوں سے گزر کر آخر بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ 3 خوبیاں آپ کو ہمیشہ باکمال بنائیں گی اور آپ کو خوش بھی رکھیں گی: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اس دنیا میں آدمی دل کی طاقت سے جیتا ہے۔ زندگی کی جد و جہد میں جو آدمی بے دل ہو جائے وہ اپنی ملی ہوئی صلاحیتوں کو ہی کھو دے گا، اور جو آدمی ہر حال میں اپنے دل کو بھرپور رکھے وہ اپنی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ تمام کامیابیوں کا اصل میدان آدمی کا اپنا دل ہے۔ آپ باہر کی دنیا کو نہ دیکھیے بلکہ اپنے دل کی دنیا کو دیکھیے۔ اپنے اندر ہی آپ وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جس کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ سو زندگی میں کامیابی کا راز خود اعتمادی اور قوت ارادی کے اندر ہے۔ آج اپنا دل ٹٹولیں، دل کیا چاہتا ہے؟ میں پھر کہوں گی وہ نہیں جو قرآن و سنت سے اپوزٹ جاتا ہے، اس کی حدود کے اندر رہ کے وہ کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ خود لے کے خود پہن کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جو دوسروں کو لے کے دے کے اور دوسروں کو پہنا کے ہوتی ہے۔ آپ خوش رہیں، آپ کو خوش رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت کے روز بدترین حال اس شخص کا ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ مت دوسروں کی طرف دیکھیں، وہ کس میں خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میں نے جمعراتیں نہیں کروائی، میں نے چلیسوے نہیں کرائے، لوگ کیا کہیں گے، میں نے شادی پہ مہندی نہیں رکھی، اٹن نہیں رکھا، ڈھولکی نہیں رکھی، لوگ کیا کہیں گے، میں نے جہیز نہیں دیا۔ بس کر، لوگ کیا کہیں گے جب ہم مریں گی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہوں نے کیا کہنا ہے۔ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے دل کی دنیا کو آباد کریے۔ جب آپ کا دل خوش تو آپ خوش۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔